علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو عروج مینجمنٹ سائنس ایکسپرٹ۔ آج میں آپ کو انوینٹری مینجمنٹ کے بارے میں بتاؤں گی، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایک ٹرم ہے اور یہ بہت ہی ایزی کانسیپٹ ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے آپ کو ایک میسج دینا ہے کہ اگر آپ اپنی اسپوکن انگلش کو امپروو کرنا چاہتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اور اپنی ویکیبلری کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے سیکنڈ چینل پر ضرور وزٹ کریں۔ اس چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو چلیں پھر ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو انوینٹری کا پتہ ہونا چاہیے کہ انوینٹری بیسکلی کیا ہے۔ انوینٹری کا مطلب ہوتا ہے سٹاک، یعنی سامان۔ وہ تمام سامان یا وہ تمام سٹاک جو ایک آرگنائزیشن یا پھر بزنس ایک سال کے اندر اس کو کنزیوم کرتا ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ایک سال کے اندر یوٹیلائز کی جاتی ہیں۔ اگر تو وہ بزنس نے خود یوٹیلائز کرنی ہے تو وہ بھی ایک سال کے اندر کرتی ہے، یا پھر اگر اس نے کوئی چیز سیل کرنی ہے، وہ انوینٹری یا وہ ایسٹس کو سیل کرنا ہے تو وہ بھی ایک سال کے اندر کرنا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کرنٹ ایسٹس ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انوینٹری ایک کرنٹ ایسٹ ہے جس کو ایک سال کے اندر استعمال کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ انوینٹری کیا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انوینٹری مینجمنٹ کیا ہے، یعنی کہ ایک سامان ایک آرگنائزیشن کے پاس جو سٹاک پڑا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے مینیج کرے گی ایک آرگنائزیشن۔ تو انوینٹری مینجمنٹ ایک بیسکلی پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو ایک آرگنائزیشن اپنی انوینٹری کو مینیج کرتی ہے کہ کتنا سامان اس کے پاس ایک ٹائم میں موجود ہونا چاہیے، کتنا سامان اس نے سیل کر دینا ہے اور کتنی انوینٹری کا اس نے آرڈر دینا ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک آرگنائزیشن کو جب تک نہیں پتا ہوگا جب تک ایک پراپر مینجمنٹ نہیں ہوگی۔ جب تک ایک آرگنائزیشن کی انوینٹری سپرویژن میں نہیں ہوگی، اس پر فوکس نہیں ہوگا، تو جب تک ایک آرگنائزیشن کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کتنا سامان چاہیے، کتنا اس کے پاس موجود ہے۔ ان سب کے لیے ایک آرگنائزیشن انوینٹری کو مینیج کرتی ہے، پراپر دیکھتی ہے کہ کس ٹائم پر کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا وہ چیز اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں کتنا سٹاک منگوانا ہے۔ نہ تو ایک آرگنائزیشن اپنے پاس اوور سٹاک رکھتی ہے اور نہ ہی وہ انڈر سٹاک رکھتی ہے، یعنی کہ نہ تو وہ بہت ہی زیادہ سٹاک اپنے پاس رکھتی ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ بہت زیادہ ایک آرگنائزیشن کا پیسہ سٹاک خریدنے میں لگ جائے گا، اور جتنا سٹاک آپ کو چاہیے وہ تو چلو کام میں آ جائے گا، لیکن باقی کا جتنا بھی سٹاک ہے کیونکہ اوور سٹاک آپ نے رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آرگنائزیشن نے اپنا زیادہ تر پیسہ سٹاک کو خریدنے میں لگا دیا، اور جبکہ اتنا سٹاک یوز بھی نہیں ہوا، باقی کا پیسہ آپ کا جسٹ ویئر ہاؤس میں رکھا ہوا ہے، آپ اس کو یوز بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اگر انڈر سٹاک ہے، یعنی کہ بہت ہی کم، جتنا آپ کو چاہیے تھا سٹاک اس سے کم آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی کسٹمر آتا ہے تو آپ کے پاس وہ چیز ہوگی نہیں اس ٹائم پر، اور وہ آپ کے پاس سے چلا جائے گا اور آپ کو لاس ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ نیکسٹ ٹائم آپ کو آرڈر ہی نہیں دے گا، اس کو پتہ ہے کہ آپ ٹائم پر چیز ہی نہیں دیتے۔ تو انہی ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے انوینٹری مینجمنٹ کا ایک آرگنائزیشن میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انوینٹری مینجمنٹ کے تھرو ہی ایک آرگنائزیشن، ایک بزنس جو ہے اس کو اس کی انوینٹری کو مینٹین رکھنا، اس کو بیلنس رکھنے میں کافی ہیلپ ملتی ہے۔ جب ایک آرگنائزیشن کے پاس پراپر ڈیٹا ہوگا اور وہ ٹائم ٹو ٹائم ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اپنی انوینٹری کو ایز اے را مٹیریل جو وہ پرچیز کر رہے ہیں وہاں سے لے کر اس کو سیل کرنے تک بیچ میں جتنا بھی پروسیس ہے ان سب کے اوپر اگر اس کی نگرانی ہے، یعنی اس نے پروڈکشن کرنی ہے، اس کے لیے اس کو را مٹیریل چاہیے، تو آرگنائزیشن نے را مٹیریل اتنا ہی منگوانا ہے جتنا اس کو چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ نہ تو اوور سٹاک ہو نہ ہی انڈر سٹاک ہو۔ اور را مٹیریل کے بعد جو پروسیسنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس میں جو کمپوننٹس چاہیے، جو چیزیں چاہیے اس چیز کو فنش گڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے، تو وہاں پر بھی تمام انوینٹری پر فوکس کرنا ہے کہ کون سی چیز چاہیے اس چیز کو بنانے کے لیے۔ تو آپ نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہوں گی تو اٹس مین کہ آپ کا پروسیس رک جائے گا، آپ کے کسٹمر تک ٹائم پہ چیز نہیں جائے گی۔ اور اگر بہت زیادہ منگوا کے رکھ لیں گے تو آپ کو جہاں پر پیسوں کی ضرورت ہوگی تو آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے زیادہ تر پیسہ تو سٹاک میں لگا دیا ہے اور وہ بھی ایکسیس اماؤنٹ میں آپ نے سٹاک منگوایا ہے۔ تو اسی لیے انوینٹری مینجمنٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، کیونکہ اس کے تھرو گڈس فلو پتہ چلتا ہے کہ کتنا گڈ ان فلو ہے، کتنا گڈ آؤٹ فلو ہے۔
तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इन्वेंट्री है उसको जब हर स्टेप पर रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रॉपर लिखा जाएगा, यानी अगर रॉ मटेरियल है आपके पास तो आपने रॉ मटेरियल के अमाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, फिर प्रोसेसिंग के दौरान जो इन्वेंट्री है उसको भी रिकॉर्ड करना है, फिर आपके पास चीज़ें बन के जो फिनिश गुड में रखी हुई हैं वो कितना स्टॉक है। तो ये जब सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड रखेंगे, प्रॉपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगा, तो उससे एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी और साथ ही साथ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के भी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है। बेसिकली इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, सामान। तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इन्वेंट्री है वो जिस स्टेप से होकर गुजर रही है, जो भी प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर, वो हर चीज़ को अगर रिकॉर्ड करेंगे ना तो वो प्रॉपर मैनेज होगी। उससे एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। उसको पता होगा कि उसने उतना ही सामान मंगवाना है जितना उसको चाहिए। इससे एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है, वो एक्सेस कैपिटल भी नहीं यूज़ करती इसके लिए। तो व्यूअर्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।